اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 جو ہے وہ پڑھی تھی کہ یہودیوں نے اپنے دین میں ایسی چینجز لے آئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ دھوکہ لگ گیا تھا شاید کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے اس کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا مگر یوں ہی برائے نام، یعنی کسی کو اذیت دینے کے لیے۔ میں ایک دفعہ ایک یہودی عالم کا وہ سن رہی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں جیسے خواب میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈر سا لگ جاتا ہے یا آپ کو ڈراوا دیا جاتا ہے، ایک وارننگ دی جاتی ہے، تو جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ جو جہنم میں جانا ہے وہ بھی ایسا ہوگا آپ کا، یہودیوں کا وہ جانا ایسا ہوگا جیسے نیند میں کوئی بندہ ڈر جاتا ہے، اور وہ کوئی اصل میں تو مشکل میں نہیں پڑا ہوتا نا، وہ صرف اس کو ایک خواب کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور یا پھر جب کوئی آپ کو ڈراوا دیتا ہے کسی چیز کا تو وہ بھی آپ کے لیے اذیت ہی ہوتی ہے نا، تو بس وہ ہوگا یہود کو، اور یہود جہنم میں کوئی نہیں جانے والے جس طرح باقی لوگ جائیں گے۔ تو یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اپنے پیغمبروں کو مارا، اپنے اچھی باتیں بتانے والوں کو قتل کیا، اور اپنی دکانوں پہ بیٹھے، اور ان کو کوئی فکر اور پریشانی نہیں تھی کہ کوئی ہماری پوچھ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب یہ وعدہ کیا تھا ان سے؟ دوسری طرف نصارہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کے جا چکے ہیں، یعنی اپنے خون سے انہوں نے کفارہ ادا کر دیے اور اپنی پوری امت کے گناہوں کو دھو کے سولی پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب ہم جو بھی کریں ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی فیئر بات ہے؟ یعنی اگر کوئی اس دنیا میں کوئی سیریل کلر ہے تو یہی نصارہ اس کو پکڑ کے جیل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہہ دینا چاہیے نا کہ بھئی اس کے گناہوں کا بھی کفارہ حضرت عیسیٰ ادا کر چکے ہیں، اب اس کو باندھتے کیوں ہو، اس کو جیل میں کیوں ڈالتے ہو؟ نہیں، دنیا میں اپنی حفاظت کے لیے، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالیں گے، لیکن خود بڑے بڑے جو ہے نا غلطیاں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے یہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے تھے ہمارے لیے، تو اس لیے اب تو ہمارے لیے معافی ہے۔ مسلمانوں نے بھی کچھ کم نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم سید ہیں، ہماری تو پشت پاک ہے، ہمیں آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے بہشتے دروازے بنا لیے کہ جو اس کے نیچے سے گزر گیا وہ تو ضرور ہی بہشت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ پیر صاحب جو ہیں یہ اس کا دامن پکڑ لیں گے یا یہ ان کا دامن پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ اپنے مشائخ اور اپنے پیروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چاہے زندہ ہیں یا مر گئے وہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو بچا لیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، یہ لوگوں کے نفسوں کا شرور ہے، شر ہے جو ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر نفس کو وہ ملے گا جو اس نے کمائی کی ہے، تو پھر وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے۔ اب یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلی آیت کیا ہے کہ فَكَيْفَ، پھر کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کر دیں گے ان سب کو، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں جس دن میں، اس کے آنے میں، ووفیت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، نفس کو، ماں، جو کچھ، کسبت، اس نفس نے کمائی کی، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہ ظلم کیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فکیفہ، پھر کیسے، اذا، جب،
جمعنا میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ جیم میم عین، اور نا جو آخر میں لگا ہے نا ہم کے لیے لگا ہے، ہم جمع کریں گے ہم ان سب کو، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، کیونکہ اس نے یومن کو دیکھیں جر دیا ہے، زیر دیا ہے نا، لیومن واسطے اس دن کے، لا نہیں ریبہ کا روٹ لیٹر ہے ریبہ، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے بے چین کر دینے والا شک، جو آپ کے دل میں کوئی کسک بھر دے نا، وہ بے چینی بھر دے اور دل سکون میں نہ آئے، ایسا شک، بے چین کر دینے والا شک۔ تو نہیں ہے کوئی شک فیہی، اس میں یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ووفیت، واو فا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور وفا کہتے ہیں پورا پورا دے دینا، ٹھیک ہے نا، پورا پورا بدلہ دے دینا۔ کل نفس، ہر نفس کو، نون فاسین نفس ہے، یعنی اگر نفس پتہ کیا ہوتا ہے، اگر روح ہمارے جسم کے اندر ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو نفس کہتے ہیں، اور جب روح ہمارے جسم سے کے اس پنجرے سے نکل جائے گی نا تو اس کو روح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ روح ہمارے اندر ہے تو وہ نفس کی شکل میں ہوتی ہے، تو ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو اب ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا یہ نفس، اور جو کچھ کر رہا ہے، اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی ناحق بات کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، یا کوئی نیکی بھی کر رہا ہے، کوئی بھلائی بھی کر رہا ہے، تو ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ مل جائے گا، پورا پورا جیسا اس نے کسب کیا ہوگا۔ کسبت کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف سین با، اور کسب کہتے ہیں کہ کوئی کام ایسا کرنا جس کا بدلہ ملنا ہو، ہے نا، جیسے مزدوری کرتا ہے نا انسان، تو کسبت کمائی کی، وہم اور وہ لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے، اللہ تعالیٰ کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ ہر وہ بندہ جو کر کے کچھ لے کر آیا ہوگا اس کو پورا پورا دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ وہاں کوئی یہودی علماء نہیں بیٹھے ہوں گے کہ وہ یہود کو جنت میں ڈالتے جائیں گے اور غیر یہود کو جہنم میں، کہ اگر کسی بھی بندے کے حوالے یہ کام کرتا نا اس دن کا حساب کتاب، تو بہت لوگ باعث اور ریسسٹ ہوتے، اور حتیٰ کہ اپنی ماں بھی ویسا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی جیسا کہ حق ہونا تھا، کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے، تو وہ دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اور یہ جو جزا اور سزا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بات کی ہے نا، کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے، آباء و اجداد کی نیکی یا بندگی اسے کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بہت نیکوکار تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن مجھ سے میرے اعمال کا پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کتنے نیک تھے تو چلو تم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، نو، نیز اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا، نہ کم نہ زیادہ۔ ہاں، کمی تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، ہاں بدلہ زیادہ مل سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہے نا کہ اگر کسی نے برائی کا سوچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا، لیکن نیکی کا جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے فوراً اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا رحم ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کرے کوئی اور بھرے کوئی والا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ کام تو نیکی کا کسی اور نے کیا اور صلہ اس کسی اور کو مل رہا ہے، یا ظلم کسی اور نے کیا اور سزا کسی اور کو مل رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بار اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ اس دنیا میں اگر کہتا ہے نا ہسبینڈ کہ میری خاطر تم سر سے دوپٹہ اتار دو، میں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتا دوں گا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں جی، قبر اپنی اپنی ہے اور حساب اپنا اپنا ہے، کوئی نہیں، اس وقت اگر میں آپ کی بات مان لوں گی تو آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے نا اور مجھے بچانے کے لیے۔ تو البتہ جو شخص کوئی ایسا نیکی کا کام جاری کرے جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اس کو کنٹینیوس چیریٹی کہتے ہیں یا صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو بطور حصہ اس کا گناہ اس بندے کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا، یعنی جو پیچھے اس بندے کو فالو کریں گے۔ جیسے کسی کے بارے میں مفتی مینک نے بتایا تھا نا کہ کوئی بہت ہی گندی سائٹ پہ وہ بندہ جاتا تھا اور وہ واچ کرتا تھا چیزیں، تو اس نے اپنے دوستوں کو
اس لنک لسٹ میں ڈال دیا، اور وہ ای میل جو اس کو آتی تھی وہ آگے جیسے اس کو آتی تھی اسی طرح ان کو بھی چلی جاتی تھی آگے۔ اب وہ بندہ مر گیا اور وہ لنک جو ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر ہو رہے تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ بند ہو جائیں، لیکن وہ بند نہیں ہو سکے، وہ مسلسل چلتے رہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ بندہ تو گیا، مر گیا، اور وہ ایک طریقہ رائج کر گیا تھا، چلا گیا تھا، کتنے لوگوں کے پاس وہی گندی ای میل جاتی تھی اور وہ بھی دیکھتے تھے اس کو، تو وہ اس کو بند نہیں کرا سکے۔ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن نہیں، اور طریقے ہوتے ہیں بند کرانے کے، لیکن وہ اس کا سلسلہ رکا نہیں۔ تو اس لیے ہم نے بہت زیادہ یہ دھیان کرنا ہے کہ اس دن کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ وہ دن یعنی شفاعت تب ہوگی جب کہ ہم نے توبہ استغفار کی ہوگی، اپنے حساب کتاب صحیح رکھے ہوں گے۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے نا، فوراً توبہ استغفار شروع کر دیا کریں۔ اور یہ جو ہے نا سید الاستغفار، اس کو پڑھا کریں۔ یہ کیا ہے، صبح شام کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور آپ کے مہربانیوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں، تو آپ مجھے بخش دیجئے کہ آپ کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفہ یعنی اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی آگے جا کے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو دل سے دعا کرنی ہے، زبان سے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح، اور دل بھی سخت اور چہرے کے ایکسپریشن بھی سخت، رو کے، عاجزی کر کے، اعتراف کر کے، توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے کہ میں واپس اس کی طرف نہیں پلٹنے والی، اللہ مجھے معاف کر دے، اس طرح کی معافی مانگتے ہیں تو وہ استغفار کا حق ادا کرتی ہے۔ منہ کی یہ نہیں کہ 100 دفعہ روز استغفار کی لیکن دل پہ کوئی اثر نہ ہوا، تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے بہت دل سے، دل کی حضوری کے ساتھ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہن، چلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج تو ایک ہی آیت ہوئی ہے، یہی آیت اتنے سوچ اور غور و فکر میں ڈالنے والی ہے کہ انسان حیران پریشان رہ جائے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی، کسی کی پوسٹ تھی اور انہوں نے قبر کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور کہا ہوا تھا کہ اگلے 50 سالوں میں ہم میں سے کافی سارے لوگ زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے اور ہمارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہوگا اور ہمیں بلا دیا گیا ہوگا، اگر کوئی کام ایسا نہیں کر کے گئے تو قبروں میں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا۔ تو یہ ایسے دل کو یہ بات لگی کہ واقعی پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے جانے کا، اور پتہ نہیں کتنا ہم نے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کیا ہے، اور پتہ نہیں کتنا نعوذ باللہ ہم خدا نہ خواستہ برباد کر چکے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری سیئات کو بھی حسنات میں بدل دے میری توبہ استغفار کی وجہ سے، اور میرے جانے کا وقت جو اس دنیا سے، وہ اللہ تعالیٰ وہ میری بہترین اور خوش بخت ترین دن ہو کہ جس دن میں آپ کی طرف ٹریول کر رہی ہوں۔ میری موت کے لیے آسانیاں کر دینا، اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اللہ آسانیاں کر دینا میرے مرنے کے وقت میں، اور مجھے کلمہ نصیب کرنا، میرا آخری جملہ کلمہ ہو، اس کے بعد میں کچھ نہ بولوں۔ جیسے ایک وہ شیخ تھے اور ان کے ابو وہ کیا کرتے تھے، اندھیرے میں جا کے مسجدوں کو صاف کیا کرتے تھے اور مسجدوں کے واش رومز۔ تو ایک دن یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور مجھے گولی چلنے کی آواز آئی، تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، اور میں بھاگا اور اندھیرا تھا، اور تو میں نے دیکھا کہ میرے ابو کو گولی لگی ہے۔ تو میرے ابو کو میں نے کلمہ شہادہ پڑھایا اور وہ شہادہ پڑھ کے کچھ بولنے لگے، تو میں نے اشارہ کیا نہ، کلمہ شہادہ ہی بس آخری کلمہ ہونا چاہیے، اور وہ اس کے بعد فوت ہو گئے۔ تو وہ پولیس جب آئی اور انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حیران ہو رہے تھے کہ ان کے بچہ جو ہے یہ اتنا کام کیسے ہے، اور وہ شیخ پہ ہی شک کرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے خود ہی مارا ہے اور خود ہی، کیونکہ اتنے کام ڈاؤن جو۔ تو انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے
باپ کا آخری لفظ جو تھے وہ کلمہ شہادہ، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کوئی ایسا بندہ ہوگا جو مجھے بھی یہ کہے گا کہ آخری کلمہ پڑھو اور اس کے بعد کوئی بات نہ کرو۔ تو اپنے آس پاس لوگوں کو پریپیئر کریں نا، ان کو بتائیں کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہ ڈرنا کہ آپ کلمہ پڑھو گے تو میں کہوں گی کہ کیا تم مجھے مرا ہوا سمجھ رہے ہو۔ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو یہی ہوتا ہے کہ کلمہ کہہ دینا کہ کلمہ پڑھوائیں ان کو جو بیمار ہو، تو وہ کہتے ہیں ہائے آپ نے کیا مرحوموں میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی ایک چیز مشہور کر دی ہے شیطان نے کہ کلمے سے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو جب بھی کوئی بیمار ایسا ہو یا ایسا وقت آ جائے اور آپ آس پاس موجود ہوں تو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس سے کہیں کہ تسلی رکھیں، اس کلمے کے اوپر ہی اس دنیا سے جانا اچھی بات ہے اور کوئی بات نہ کریں۔ لیکن ہمارے آس پاس جو موجود ہوتے ہیں لوگ دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں کیا آئی ہوئی ہیں، اب کیسا ہے ویسا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جا رہا ہے۔ جیسے ہم ایک کسی خاتون کے پاس تھے اور وہ بس آخری ان کے دن تھے، کیونکہ سب ان کا اندر جو کینسر سے ختم ہو چکا تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، تو ان کی کوئی جاننے والی آئی اور وہ فل میک اپ میں تھی، فل میک اپ ایسے کہ ڈارک لپسٹک لگائی ہوئی۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا وقت جب بچے بہت سخت تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، کوئی بندہ مرنے والا ہو، تو آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس کی عیادت کے لیے اس طرح تیار ہو کر جائیں، اور پھر مسکرا کے یہ کہنا کہ نو شی کین میک اٹ، شی از اے فائٹر، شی کین ڈو اٹ۔ You know that she is about to go, and you're saying that that's a lie. آپ نے کلمہ پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلیں آسان کرے، وہ سکرات میں ہے اس وقت، ایج پہ پہنچی ہوئی خاتون، آپ مطلب کیسی باتیں کرتے۔ تو اس طرح کی باتیں سراہنے کھڑے ہو کے کہ نہیں یہ بچ جائے گی، یہ بچ جائے گی، ہاں حوصلہ دینا چاہیے، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بندے سے، کوئی ہاں بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ عورت بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس وقت میں سب نے کلمہ پڑھنا تھا اور انہوں نے قرآن پڑھنا تھا۔ انہیں یہ اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کہیں کھڑے ہو کر دنیاوی اور دنیا داری کی باتیں۔ اور موت کی جو بے ہوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ سمجھ آ جاتی ہیں دوسرے بندوں کو کہ یہ موت کی ایج پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم آسانی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے۔ یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی آس پاس کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرنی ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ کا نام بار بار ریپیٹڈلی لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اب اس میں یہ مسئلہ نہ کھڑا کر دیجئے کہ ہائے ہم امید بھی نہ دلائیں، جو نہیں اچھی بات کریں، لیکن ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت وہ سب لوگ ایج پہ ہیں اور ان کی ماں جا رہی ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہی ہے، اور آپ اپنے مسکرا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ان کے لیے کوئی وہ تڑپ نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں۔ اور وہ وقت ہوتا بھی ایسا ہے کہ اس میں ہمدرد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو دکھ میں ساتھ دینے والے ہوں، جو اللہ کا نام لینے والے ہوں۔ اس وقت جو بڑا سے بڑا نافرمان بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سکرات میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، قبر کی منزلوں کو بھی آسان کرے، قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں وسعت پیدا کر دے، اس میں قرآن کا نور دے۔ اور قرآن کا نور کب آئے گا میری پیاری بہنوں؟ جب دنیا میں قرآن کو پڑھا ہوگا تو ہی قبر میں قرآن کا نور جائے گا، اور قرآن ساتھی ہوگا قبر کا بھی اور حشر کے میدان کا بھی، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا بندہ موجود ہو، بلکہ ڈھیر موجود ہو، جو سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کلمے کی تلقین کریں، قرآن پڑھیں، ہمارے لیے دعا کریں آسانی کی، اور اللہ تعالیٰ وہ واقعی وقت وہ آسان کر دے۔ جیسے ہماری آنٹی کے لیے تھا کہ آنٹی ساری زندگی کیا کرتی رہی ہیں؟ نماز، تہجد، قرآن، دعائیں اور حدیث پڑھنا، اور سارا دن ان کا یہی کام ہوتا تھا، صبح سے لے کے رات تک۔ اور جب وہ فوت ہونے کا ان کا ٹائم آیا تو تہجد پڑھ کے، اور وہ انہوں نے صرف اپنے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور جتنی دیر میں انہوں نے اپنے بچوں کو ملایا اتنی دیر میں آنٹی فوت ہو چکی تھی۔
تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی آسانی کی. اور جب وہ ایک دفعہ گری بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کتنا تمہیں درد ہوا ہوگا, کہ بڑھاپے میں ٹانگ ٹوٹ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم مینوں بالکل درد نہیں ہوا. یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے تو کچھ بھی درد نہیں ہوا. یہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ درد ہوا ہوگا, درد ہوا ہوگا. میں تو اتنے اچھے حالوں میں ہوں, مجھے واقعی درد نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے جو اس کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے وہ درد بھی چھین لیتا ہوگا. تو دعا کریں نا اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے, محبت کا معاملہ کرے, اپنے فضل اور اپنے کرم کا معاملہ کرے, اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ بھی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.